کبھی یہ حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ آپ فرماتے کرم ہوا کہتے مدینہ پاک حاضری ہوئی، کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں گیا، سلام پیش کیا، سلام پیش کر کے آ گئے، کہتے ایک دن گزر گیا بھوکا، دوسرا دن آیا پھر بھوکا، تیسرا دن آیا پھر بھوکا، چوتھا دن آیا پھر بھوکا، فرماتے پانچواں دن آیا پھر بھوکا، فرماتے جب پانچواں دن آیا نا اور ذوف غالب آ گیا، فرائض بھی ادا نہیں ہو رہے تھے، کہتے میں نہیں گیا کسی کے در پہ، فرماتے میں نہیں گیا کسی کے پاس، کہتے میں دربار مبارک میں حاضر ہوا، درود و سلام پیش کر کے میں نے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا، کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا میں محبوب علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا، کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، ہائے ہائے، اور کہتے ہیں خواب میں سوتے میں آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا، اب فرماتے جب میں بیدار ہوا تو مولا فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے، کہتے میں خوابی میں حاضر خدمت ہوا، حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، کہتے کیا دیکھتا ہوں دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے خوابی میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے، کہتے میں نے خواب میں عرض کی جی محبوب، کہتے نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ فرمایا کھا، کہتے ہیں کیونکہ کھانے کا آرڈر تھا، کہتے میں تھوڑی تھوڑی روٹی نا توڑ کے کھا رہا ہوں، ساتھ چہرہ ودھا کی زیارت کر رہا ہوں، کہتے مجھے یاد ہے میں نے خواب میں نا آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی میں نے کھائی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، اور یہ نہیں میں کھانا نہیں چاہتا تھا، میں کھانا چاہتا تھا، لیکن کہتے ہوا کیا آنکھ کھل گئی، وہ آدھی روٹی میں کھا نہیں سکا، لیکن کہتے قربان جاؤں آنکھیں کھل گئی لیکن آدھی روٹی پھر بھی ہاتھ بھیجی سی، ایویں تو نہیں مانگے اہل سنت نے کہا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ایویں نہیں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اس کی بات تو آپ نے سنی ہے، دیکھتے ہیں اس میں حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور جنگ خندق کا موقع ہے غالباً، یا ایک اور جنگ خندق کا موقع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بھوکے رہے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ 5 دن تک بھوکا رہا۔ کمال کی بات سننے کی ہے، پھر کہتا میں کسی کے در پر نہیں گیا، تو اللہ سے مانگتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے۔ یہ شروع سے ہی یہ شرک کر رہے ہیں، اور ان کا دوسرا بھائی انجینئر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ان کی کڑیاں ملتی ہیں، وہ بھی الیاس قادری کو ایکس مرشد کہتا ہے اور یہ اوریجنل مرشد کہتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ دونوں کڑیاں ملی ہوئی ہیں، میں ایک ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا تحقیق کے بعد، یہ دونوں کڑیوں کا جواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو بل میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ مدینہ میں جو لوگ جاتے ہیں، عام شخص بھی جو مدینہ میں جاتا ہے وہ ایک ٹائم بھی بھوکا نہیں رہتا، لوگوں کے ہاں اتنا انتظام ہوتا ہے، یہاں پر تو یہ کل خانی کا لنگر کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، ختم کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، لیکن وہاں پر اگر کوئی بندہ اکرام کر رہا ہے وہ انہوں نے نہیں لیا، تو میں کسی کے در پہ جانا مناسب نہیں سمجھتا، تو اللہ سے مانگ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا تھا کہ اللہ سے مانگو، پہلے خود محنت کرو، ایسے کام کرو جو تجھے سب سے زیادہ نفع دے، اور اب پھر اللہ سے مانگ، اگر اس میں بھی تجھے نفع نہ ہو پھر یہ کہہ کہ اللہ کی مرضی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کتاب التقدیر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں جانے والا ہر شخص، چاہے وہ زمانہ قدیم ہو یا زمانہ جدید، ہر شخص کو پتہ مدینہ المنورہ میں انسان کے لیے جو ہے وہ عرب کے لوگ اتنے سخی ہیں کہ اپنے مہمانوں کے لیے اکرام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں نہیں کھایا، کل خانی کا کھانا انہیں پسند ہے، اکرام کا کھانا انہیں پسند نہیں ہے، کیونکہ شرم ان کو آتی نہیں ہے، ان کے اسی کہانیوں سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ہو بھی گیا ایسا تو میں پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بھوکے رہے، پھر اللہ رب العزت سے ہی مانگا نا، اور حضرات صحابہ کرام کو کیا فرمایا؟ اللہ سے مانگو۔ تو یہ کام انہوں نے کرنا نہیں ہے، شرک، اور ادھر سے انجینئر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کو بھی شرم نہیں آتی، ان کے پلے بھی حیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔